انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس دین کو، اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ۔ قرآن پاک کی اس آیت میں دو چیزیں بیان ہوں کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور خود اس نے ہی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ یہ محفوظ رہے۔ 1450 سال ہو چکے ہیں، یعنی 14.5 صدیاں بیت گئی۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت کی حقانیت، جو اس میں خبر ہے کہ ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، تو کیا اتنے صدیاں گزر جانے کے بعد کیا یہ خبر حق اور سچی اور لا رہے پوری دنیا کے سامنے؟ اس ساری مخالفتوں کے باوجود، قرآن پاک کے خلاف بہت ساری تحریکیں اور کوششیں ہونے کے باوجود ایک حرف میں آج تک تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ مٹایا جا سکا، نہ ختم کیا جا سکا۔ تو جس طرح 1450 سال محفوظ ہے اور اسی آفتاب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ ایک لفظ بھی مٹانا تو دور کی بات ہے، کوئی آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کی کتنی حقانیت ہے، کتنی عظیم خبر ہے، جس کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ اتنے عرصے کے اندر کوئی انقطاع، کوئی صدی، کوئی زمانہ، کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ قرآن پاک اپنی اصلی صورت میں موجود نہ رہا، آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک، جب تک اللہ چاہے گا یہ محفوظ رہے گا اور موجود رہے گا۔ ایک رات ایسی آئے گی جس کے بارے میں حدیث میں خبر موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود چاہے گا، اس دنیا میں ایک ایسی رات آئے گی کہ دنیا سو رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، اور برے ترین وہ لوگ ہوں جن کے سینوں سے بھی قرآن اٹھا لیا جائے۔ سویرے اٹھیں گے تو دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے سینے میں قرآن کے ایک لفظ بھی موجود ہو۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اٹھا لی جائیں، قرآن اور حدیث کو، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ پیش کر دے گا، یہ قرآن ہے جس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے اور آج یہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ برے لوگ ہوں گے جن کے سینے سے قرآن اٹھا لیا۔
لیکن آج قرآن پاک محفوظ ہے اور سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ بہترین لوگ ہیں جن کے سینوں میں محفوظ ہے۔ برے ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں میں اٹھا لیا جائے گا، بہترین ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ رہے۔ ابھی تک یہ حدیث ہمارے سامنے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، اور آپ کے علم میں ہے کہ آج 18 ذی الحجہ ہے اور آپ کی شہادت کا دن۔ جامع القرآن بھی آپ ہے اور ناشر قرآن بھی آپ ہے اور کاتب قرآن بھی آپ، اور آپ کے اس ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، جس ہاتھ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو لکھا تھا، جمع کیا تھا، نشر کیا۔ آج تک جامع القرآن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا۔ آپ ہی اس حدیث کے راوی، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور اہل قرآن، قرآن والے، قرآن پڑھنے اور سننے اور سنانے والے، قرآن کو پھیلانے والے، قرآن کو چھاپنے والے اور دنیا میں نشر کرنے والے، قرآن پاک کے لیے مدارس کا قیام کرنے والے، مدارس اور قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے لوگ، یقیناً یہ آیت جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہیں اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود اٹھائی ہے کہ قرآن کی وہ حفاظت کرے گا۔ اب کیسے کرے گا؟ آج تک جو ذریعہ اختیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے قرآن محفوظ رہا ہے، یعنی اس آیت پہ تو آپ غور کریں، لیکن اس آیت کے جو مصداق لوگ ہیں ان پر ذرا غور آپ کریں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ داری اٹھائی، لیکن اس نے حفاظت کن لوگوں کے ذریعے کی؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے ذریعے قرآن آج تک محفوظ ہے؟ کن کا انتخاب ہوا؟ اس آیت کی تکمیل کے لیے، اس آیت کی جو خبر ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا انتخاب کیا ہے؟ کسی پریس کا یا کسی خاص کوئی ادارہ یا کوئی چیز جس کے ذریعے اللہ نے محفوظ رکھا ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس قرآن کو اللہ نے اہل ایمان کے سینوں کے ذریعے محفوظ رکھا ہے۔ سینوں میں یہ محفوظ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہی، یہ ذریعہ اختیار کیا گیا۔ تو وہ سینے کتنے پاکیزہ ہیں جو بنائے اس لیے گئے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت کرے۔ وہ سینے کن کے ہیں؟ وہ سینے کن کے پاس ہیں؟ یہ کتابی شکل میں جو قرآن پاک موجود ہے، یہ تو ہماری آسانی کے لیے۔ اس قرآن پاک کو بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی قرآن پاک کسی بھی کمپنی کی وہ طباعت ہو تو وہ لے آئے تو اس کے آخر پہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اس قرآن پاک کو حرف بحرف فلاں قاری نے پڑھا ہے اور اس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح اور غلطی سے مبرہ اور پاک ہے۔ تو گویا کوئی قرآن پاک چھاپنے والی کمپنی جو ہے اس کا سارے انحصار اور دار و مدار بھی حافظ کے سینے پر۔ حافظ گارنٹی دیتا ہے، قاری ضمانت دیتا ہے کہ میں نے اس کو حرف برف پڑھا ہے، اس قرآن میں کوئی غلطی نہیں۔
تو وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہے، وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ اور موجود ہے، آپ بتائیں کہ ان سینوں کا احترام آپ ذرا ایک اور انداز سے دیکھیں۔ یہ قرآن پاک جس رحل پہ پڑا ہو اس رحل کا ہم احترام کریں۔ قرآن پاک جس غلاف میں لپٹا ہوتا ہے اس غلاف کو ہم پاک اور صاف ستھرا رکھتے۔ قرآن پاک کو اونچی جگہ، بلند جگہ پہ رکھتے، اور اس الماری کو بھی، اس جگہ کو بھی صاف اور پاک رکھتے، اس کا ادب اور احترام اور اکرام کرتے جہاں قرآن رکھا جاتا۔ تو بتائیں جہاں اللہ نے قرآن رکھا ہے، کوئی وہ الماری ہے؟ کیا وہ کوئی غلاف یا رال ہے؟ اللہ نے قرآن رکھنے کے لیے، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اہل ایمان کے سینوں کو رکھنا۔ سینے ہیں وہ جن میں قرآن محفوظ رہے گا اور موجود رہے گا۔ اس حافظ کا، اس قاری کا، اس عالم کا احترام آپ پر کتنا واجب ہوگا جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہو۔ پورے کا پورا قرآن سینے میں موجود ہے اور سینے میں محفوظ ہے۔ خیرکم، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے خیارکم، تمہارے بہترین لوگ اگر تمہیں تلاش کرنے ہو، ایک تو ہے خیرکم، دوسری روایت کے الفاظ ہے خیارکم، تمہارے بہترین لوگ کون تلاش کرنے ہو، دیکھنے ہو، تو یہ فضیلت، یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان پورے معاشرے میں ایک طبقے کو نصیب ہوئی ہے، اور وہ خیارکم کون ہے؟ تمہارے بہترین لوگ کون ہے؟ جو قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک کو سکھلا رہے ہیں۔ یہ سیکھنے سکھانے والے لوگ یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ قرآن پاک کے نگران ہے، یہ قرآن پاک کی چوکیدار ہے، یہ قرآن پاک کے پہرے دار ہے۔ یہ مدارس، یہ مساجد کے ذریعے قرآن محفوظ رہا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعوں سے قرآن محفوظ رکھے۔ جس طرح قرآن کا آپ احترام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اسی طرح اہل قرآن سے محبت، عقیدت رکھے۔ اہل قرآن سے مراد قرآن والے، ماہر بالقرآن، قرآن کے ماہر، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن سمجھانے والے، ان کا خاص ایک درجہ اور مقام ہے صرف اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ کتنا درجہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم، جب کوئی جماعت، جب کوئی کلاس کسی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھے، یوں ہی وہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے۔ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے جا کے ان لوگوں کو گھیر لینا ہے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں قرآن سمجھا جا رہا ہو، جہاں قرآن سمجھایا جا رہا ہو۔ ان پر اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ جن کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، جو فرشتوں کے گھیرے میں، جو فرشتوں کے دائرے میں ہیں، وہ ہیں کون؟ جو فرشتوں کے دائروں میں ہیں، آسمان کے فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے آس پاس دائرہ لگائے ہوئے، اور آپ ان کو گالیاں دے رہے، آپ ان کو برا کہہ رہے، آپ ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہے۔ فرشتے ان کے پر پہرا دے رہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ کن کے لیے آتے ہیں؟ دیکھیں، یا صحابہ کرام کے لیے تھے میدان بدر میں، میدان احد میں، فرشتے کس کی مدد کے لیے آئے تھے؟ صحابہ کرام کی۔ اور پھر زمین پر قیامت تک کن کے لیے آتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھانے والوں کے فرشتے آ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا اپنے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ وہ قرآن پڑھ رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھ رہا، مجھ پر عجیب سی سکینت طاری ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تیری زبان کے بالکل قریب آ گئے تھے کہ تو قرآن پڑھے اور وہ سنے اور لکھے۔ یہ فرشتے تھے، قرآن پاک کے اس ہونٹوں کا وہ بوسہ لے رہے ہیں۔
فرشتے ان ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن قاری پڑھا رہے ہیں، جو قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ فرشتے آ کے ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ وہ قرآن کی، وہ اللہ کے ذکر کی خوشبو سے ان کے ہونٹ معطر ہے۔ آپ بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دم فرماتے تھے تو دم کے دوران آپ نے علماء کو بھی دیکھا ہوگا، قراء کو بھی دیکھا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو ہے وہ نفثہ، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد لعاب میں جو سمجھے کہ رطوبت ہوتی ہے لعاب کے اندر، اس کو تھوڑا سا حضور اس پانی میں، دم والی چیز میں پھینکتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو نفثہ ہے یہ کیا ہے؟ ایک جادوگر ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اس کا جو نفثہ ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، جو وہ منتر پڑتا ہے وہ برا پڑتا ہے، وہ کفر اور ضلالت اختیار کرتا ہے۔ اس کے نفسہ میں بدبو، اس کے نفسہ میں جو ہے وہ لڑائی، افتراق ہوتا ہے۔ اور مومن جب دم کرتا ہے اس کے نفسہ میں، اس کے پھونک میں، اس کے تھوک میں بھی، اس کے لعاب میں بھی اللہ برکت نازل کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی وجہ سے، وہ اس کی برکات، فرشتے اس کے قریب آ رہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلم الفرائض والقرآن، آپ نے فرمایا وراثت کا علم اور قرآن کو سمجھتے رہنا، قرآن کو پڑھنا اور میراث کے علم کو سمجھنا۔ فرمایا وعلموہ الناس، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھانا ہے اور پڑھانا ہے اور سکھانا ہے۔ رسول اللہ ڈیوٹی لگا گئے۔ یہ آگے اس کی صورتیں، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ شعبہ حفظ و قرات، اور یہ تجوید، اور یہ قرآن پڑھنا پڑھانا، سب کچھ قرآن کے لیے، جو کچھ ہے وہ قرآن کے لیے۔ مثلا آپ مدارس کے اندر بچے کو قرآن پڑھائیں، بچے کو قرات پڑھائیں، تجوید پڑھائیں، قاعدہ پڑھائیں، یا اس کو حدیث پڑھائیں، یا حدیث کے علاوہ گرامر پڑھائیں، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے۔ حدیث کس کے لیے؟ قرآن سمجھنے کی۔ گرامر کس کے لیے؟ قرآن سمجھنے کی۔ یعنی گویا کہ ایک قرآن ہے جس کی یہ خدمت کا سلسلہ جاری ہے، اور حضور حکم دے وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ، حضور فرماتے ہیں لوگوں کو یہ قرآن سکھاتے رہنا، قرآن سمجھاتے رہنا، قرآن پڑھاتے رہنا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، چاہے وہ مسجد کے اندر ہے، چاہے وہ مدارس، یہ اسی حدیث کا مصداق ہے، اسی حدیث کی تشریح ہے، اسی حدیث کا عمل ہے۔ فرمایا فَإِنِّي مَقْبُوسٌ، میں محمد مصطفیٰ دنیا سے جانے والا ہوں، میں فوت ہونے والا ہوں، میں آیا ہوں، قرآن لایا ہوں، آپ کو قرآن دے دیا، اب میری ڈیوٹی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسری حدیث میں ترکت انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقل کہتے ہیں عربی میں وزن کو، قیمتی سامان، یا اس کا معنی بعض مفسرین اس طرح بھی بیان ہوئی ہے کہ جب بندہ سفر میں جاتا ہے، کئی دن کا، کئی مہینوں کا سفر ہے، گھر بالکل آپ کا خالی ہے، تو گھر کے برتن گھر میں ہی رہیں گے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا کہ گھر کے برتن گھر میں، گھر کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہے، بستر ہیں، چرپائیاں ہیں، اور چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، سارے گھر رہیں گے۔ لیکن ایک چیز گھر کی ہوتی ہے جو نقدی اثاثہ ہے یا سونا ہے، سب سے قیمتی چیز آپ کے گھر میں وہ ہے، اس کو آپ کسی کے حوالے کر جاتے، سپرد کر جاتے، باقی ساری چیزیں ایسے ہی پڑی، تالے لگا دیے، آپ کا سارا انحصار تالوں پر ہے کہ ہم نے اللہ کے یہ سپرد کر دیا، تالے لگا دیے، اب یہ برتن، یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ لیکن اس کے باوجود جو گھر کی قیمتی چیز ہے، نقدی ہے یا سونا، آپ اس کو گھر کے اندر بھی کہیں ایسی جگہ چھپائیں گے
کہ اگر چور ڈاکو کوئی چیز کوئی بندہ اندر داخل بھی ہو جائے تو کم از کم یہ چیز ہماری محفوظ رہے یا کسی اور کی نگرانی میں دے جائے. اور ابھی میں اس سے ثقل کہتا حضور فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں محمد تمہیں گارنٹی اور ضمانت اور تمہیں حکم دے رہا ہوں ان دو چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی. ان میں سے پہلی چیز قرآن، یہ قرآن کی ذمہ داری، یہ ہماری شرعی فریضہ ہے. قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھانا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھانا، اس پر پیسہ خرچ کرنا، اس کے لیے انتظام انسلام کرنا، یہ ہماری قرآن پاک کے ہم پہ جو حقوق ہے ان میں سے ایک حق ہے. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ کے رکھا ہے. قرآن کے لیے آئے تھے، قرآن کو ہی دیا ہے. 23 سالوں میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا، حضور پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سمجھاتے رہے. قرآن پاک کے لیے آپ کی زندگی مبارکہ جو تھی وہ وقف تھی. قرآن پاک کے لیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے قرآن دیا ہی اس لیے محمد مصطفیٰ پر کہ اس کے ذریعے پوری کائنات کو میرا محمد ڈرانے والا بن جائے. لیکون للعالمین، حضور کو عالمین تک پہنچایا کس نے؟ اسی قرآن پاک. حضور کو بلندی کے اعلیٰ ترین درجے پر کس نے پہنچایا ہے؟ اسی قرآن پاک. قرآن پاک نے ہی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو وہ بلندی دی ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ جاری رہے. اور آج تک آپ کا ذکر جاری، یہ قرآن کی برکت سے جاری. حضور کا ذکر بلند ہے کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. حضور بلند ہے کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ خبر قرآن پاک، حضور ہی قرآن پاک کی عملی تصویر ہے. کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار قرآن پاک. قرآن سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ آپ کو قرآن سننے کے لیے آسمان سے اسپیشل جبریل آتا کہ آپ قرآن سنائیں مجھے. حضور قرآن پاک سناتے جبریل، پھر جبریل سے قرآن سنتے. اور 2 مرتبہ آپ نے زندگی کے آخری سال میں 2 مرتبہ سارا قرآن جبریل علیہ السلام کو سنا اور ان سے 2 مرتبہ سنا. تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے اور اس عمل سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے دونوں نے یہ بیان فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ سال میں 2 مرتبہ کم از کم قرآن کو پڑھے. جس بندے نے گھر میں رہ کے قرآن کو ہی نہیں پڑھنا، مسلمانوں کا گھر ہے، قرآن پاک کی تلاوت پورے 24 گھنٹوں میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے. 2 مرتبہ پورے سال میں قرآن پاک مکمل کرنا، پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری. اتنا ترتیب سے تو قرآن پڑھے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن مکمل کر. یہ تو ہے صرف جبریل کو سنانا. نبی علیہ السلام تو ہر وقت ہر روز ہر رات قرآن پڑھتا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث ہے نا کہ میں رات رسول اللہ کے گھر گزاری، میری خالہ حضور کی ہوئی زوجہ محترمات فرماتے ہیں میں نے رات اپنی خالہ کے ہاں گزاری. نیت کیا تھی؟ اپنی نیت پہ ذرا غور کریں، صحابہ کے انداز پہ غور کریں. عبداللہ ابن عباس فرماتا ہے میں نے رات حضور کے گھر میں، اپنی خالہ کے گھر میں اس نیت سے گزاری کہ رات کو دیکھوں کہ رسول اللہ کیا کرتے. حضور کی رات کی زندگی کا، رات کے لمحات کا، رات کی عبادت کا اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کرو. فرماتے میں نے کیا نہیں دیکھا، رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام عشاء کے بعد نماز پڑھ کے جب گھر تشریف لائے کچھ دیر کے لیے آرام کر گئے، سو گئے. پھر حضور رات کے پچھلے پیر اٹھے. فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، میں اب جاگ رہا تھا، لیٹا ہوا تھا لیکن جاگ رہا تھا کیونکہ میں آیا ہی اس لیے تھا کہ حضور کو دیکھو. فرمایا میں جاگ رہا تھا. حضور اٹھے، انہوں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز شروع کی. پھر فرماتے ہیں جب حضور اٹھے اور نماز شروع کی، میں بھی اٹھا، میں نے بھی جا کے وضو کیا اور جا کے نبی علیہ السلام کے طرف ساتھ کھڑا ہو.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں حضور کے بائیں طرف کھڑا ہوں، تو نبی علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دوسری طرف کر دی، کیونکہ جب دو بندے جماعت کرائیں تو امام جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف ہوتا، مقتدی دائیں طرف، اور بالکل برابر ہوتا۔ ہمارے ہاں رواج ہے، اور آپ نے شاید کبھی سفر میں دیکھا ہو کہ لوگ دو کھڑے ہوں تو ایک تھوڑا سا آگے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ امام اور یہ مقتدی ہے۔ یہ بات سر سے بات ہے، دو بندے جماعت کرائیں، دونوں برابر کھڑے، خود بخود پہچان ہے کہ امام بائیں طرف ہوتا ہے، مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے کھڑا ہوا تھا بائیں طرف، حضور نے مجھے پکڑا اور دائیں طرف کر دیا، میں دوسری طرف آ گیا۔ حضور نے قرات شروع کی قرآن پاک، سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ میرے خیال میں تھا یہ ہے وہ قرآن سے شغف، قرآن سے محبت، قرآن سے پیار، قرآن سے تعلق، جو آج جس کی آج ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی توہین کرے، تنقیص کرے، پیروں ہیٹھ روندے، نعوذ باللہ، اور اس کو جلائے، ساری چیزیں گستاخی، توہین، لیکن ہمارے اندر وہ غیرت، وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کی وجہ کہ ہمارا اپنا تعلق قرآن سے کمزور ہے۔ وہ تعلق مضبوط ہو تو پھر عوام برداشت کرے۔ ہمارے اندر یہ ایسے کیس، ایسے واقعات دنیا میں کیوں پیش آتے؟ کافر دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے، حضور کی گستاخی پر کیا کرتے، صحابہ کی گستاخی پر کیا کرتے، قرآن کی توہین پر کیا کرتے۔ ہمارے اندر وہ برداشت جو ہے معاملات میں ہونی تھی، وہ ہم نے عقیدے میں برداشت شروع کر۔ غیرت مر گئی ہے، مٹ گئی ہے، ختم ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برداشت ہے، یہ صبر ہے اور یہ تحمل ہے، یہ ہمیں برداشت کریں، جو کوئی کچھ کرتا رہے یہ برداشت۔ دیکھیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توہین کے الفاظ وہ یہودی نے کہے تھے، قرآن پاک نے کہا نا کہ اللہ کو قرض دو، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا وہ قرض حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کر کے، دگنا کر کے لٹائے گا۔ اس سے مراد کیا تھا؟ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ دے۔ تو یہودیوں نے شاید کا مذاق اڑایا، کہنے لگے اب اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا اور پیسے مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے اور قرض مانگتا ہے۔ محفل سے یہودیوں کی لگی ہوئی تھی۔ یہودی جو پوپ پادری تھا، بڑا تھا، وہ مذاق کر رہا تھا قرآن کا۔ سیدنا صدیق وہاں سے گزر رہے، پوری محفل سجی ہوئی ہے یہودیوں کی، ادھر سیدنا صدیق اکیلے گزر رہے، ان کے کان میں یہ الفاظ پڑ گئے۔ یہودیوں کی محفل میں جا گھسے اور داخل ہو گئے، پادری کے منہ پہ جا تھپڑا مار، بھرے اجتماع، فرمایا اللہ کی تو توہین کرتا ہے۔ یہ غیرت کہاں سے آئے؟ اب کا پورا طبقہ ہے جو انہی اصحاب کو، انہی شخصیات کو برا کہہ رہا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں سیدنا صدیق کو کافر نہیں کہا گیا؟ ہم نے برداشت کیا۔ صحابہ کی توہین کی گئی، برداشت کی۔ رسول اللہ کی توہین ہوئی، ہم نے برداشت کیا۔ قرآن پاک کی توہین پوری دنیا میں جاری ہے، ہم برداشت، ہمیں برداشت کا سبق دیا جائے۔ کیا برداشت کرے بھئی؟ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ کون سا معاملہ ہے جس میں برداشت ہے اور کہاں ہے جہاں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا، کیا انداز۔ یہ مسئلہ اللہ کی توہین اور تنقیص کا ہے۔ سیدنا صدیق آگے بڑھے، تھپڑ مارا اس کے منہ، حالانکہ ان سے بڑا حوصلے والا کون ہو سکتا، ان سے بڑا برداشت والا کون ہو۔ یہودی نے کہا یہ ابو بکر کو جرأت ہوئی ہے کہ ہمیں تھپڑ مار، یہ ہے مہاجر اور باہر سے آئے ہیں، اور ہمارے مدینہ کے ہمارے پوپ اور ہمارے پادری کو، یہودیوں کے اتنے بڑے پادری کو انہوں نے، جناب پوپ کو انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ لوگوں نے کہا آپ محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، اور بہت سارے ان کا جتھا ہے، فوج ہے، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ حضور کو شکایت لگا دیں، حضور بدلہ لے۔ گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ صدیق کے خلاف درخواست دائر کر، رسول اللہ کے پاس شکایت آ گئی کہ آپ کے ساتھی نے تھپڑ مارا ہے یہودی کے منہ پر، آپ بدلہ دیں، آپ تو انصاف کے حامی ہیں۔
رسول اللہ نے صدیق کو بلایا، فرمایا یہ واقعہ پیش ہے؟ جی یا رسول اللہ پیش آئے۔ فرمایا ہوا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے اللہ کی توہین کی، قرآن کا وہ مذاق کر رہا تھا، مجھے غصہ آیا، جلال آیا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اکیلا جا رہا تھا، محفل ساری یہودیوں کی، مجمع سارا یہودیوں کا تھا، وہ کر رہا تھا، میں داخل ہو گیا، میں نے تھپڑ مار دی، میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ یہودیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں قرآن پر، قرآن اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، ہم آپ کی قرآن پاک کی توہین کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گالی دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودی صحیح لیکن اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی گواہ تو تھے نا، پھر گواہ لاؤ، یہ تو سارے لوگ ایک طرف ہیں کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میرا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن معاملہ ایسا ہی ہو۔ سیدنا صدیق کے بارے میں جب رسول اللہ یہ سنا تو آپ نے فرمایا ابو بکر یا تو پھر اسلامی عدالت ہے، رسول اللہ کی عدالت ہے، یا گواہ دینا پڑے گا یا پھر اس کا بدلہ کہ تھپڑ کھانا پڑے۔ فرمایا یا رسول اللہ گواہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہوا ایسے ہے، باقی جو فیصلہ آپ قریب تھا کہ حضور یہ فیصلہ کرتے کہ صدیق کو تھپڑ مارا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کی گواہی کے طور پر قرآن نازل کیا۔ جب اللہ کے لیے بندہ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ اس کا ضابطہ ہے، اس کا اصول ہے، اس کا قانون ہے، جو اللہ کے لیے ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا۔ اللہ نے گواہی دی، فرمایا محبوب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ سن رہا تھا جب یہ کافر کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہو گئے، ہم سے مانگ دے۔ رب گواہی دیتا ہے صدیق کہ صدیق نے سچ کہا، صدیق کو اللہ نے خود گواہ بن کے قرآن نازل کر کے، یعنی قرآن بندے کو گراتا نہیں ہے، قرآن سے تعلق جوڑو تو قرآن بندے کو بلند کرتا ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، امیر المومنین کی حیثیت سے جا رہے مدینہ سے مکہ کے راہ میں، ادھر سے جو مکہ کا گورنر تھا راستے میں اس کی ملاقات، یعنی کوئی سفر آتا انہوں نے کیا تھا، اس گورنر نے کیا۔ جب عبداللہ بن حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ گورنر مکہ یہاں، فرمایا آپ یہاں؟ فرمایا ہاں، میں ایک ذاتی کام کی غرض سے ادھر میرا تعلق ہے، رشتہ داری ہے، میں آیا ہوں۔ فرمایا مکہ اکیلا چھوڑ آئے ہو، وہاں گورنر کون بنایا، کس کو اپنا نائب بنا کے آئے؟ فرمایا غلام، فرمایا غلام کو۔ صحابہ موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، انصار موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، فلاں فلاں صحابی مکہ میں موجود ہیں، اور آپ ایک غلام کو ان پر حاکم اور گورنر بنا کے آئے؟ فرمایا ہاں اس لیے بنا کے آیا ہوں کہ مکہ میں اسے بہترین قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ سیدنا عمر نے فرمایا سچ کہا تھا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ بعضوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعضوں کو ذلیل و سوا کر دیتا ہے، قرآن کے مخالفوں کو، قرآن کے دشمنوں کو، قرآن کے منکروں کو، قرآن کی توہین و تنقیص کرنے والوں کو اور اہل قرآن سے نفرت کرنے والوں کو اللہ ذلیل و سوا کرتا ہے، قرآن سے محبت کرنے والوں کو اللہ بلند فرما۔ ایک غلام ہے اور گورنر، یہ درجہ، یہ شان، یہ عزت عظمت قرآن کی وجہ سے۔ کیا فرمایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، قرآن کی طرح تعلق جوڑ لو، قرآن کو عادت بنا لو۔ جتنا روٹی کے بغیر رات نہیں گزرتی، قرآن کی تلاوت کے بغیر دن اور رات نہ گزر، عادت بنا۔ آپ کے بستر پر قرآن، سرانے تقیہ قرآن موجود ہو، پڑھے بغیر دیکھے بغیر نیند نہ آئے، یہ قرآن سے محبت، عقیدت۔ صرف اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے اور سارا سال نہ پڑھنا، سارا سال۔ ایک واقعہ علماء نے اپنے دور کا لکھا ہے، کسی نے دعوت پہ ماہ رمضان میں کسی عالم کو بلا لی، افطاری پر، دعوت پر، چلو عالم ہے، قرآن پڑھتا ہے، قاری ہے، اس کو بلا۔
تو وہاں دیکھا اس عالم نے تو پیسے پڑے ہوئے، ان کے کمرے میں پیسے تھے، تو وہ پیسے اس نے قرآن اٹھائے اور ساتھ ہی قرآن پاک اونچی جگہ پہ پڑا ہوا تھا، اس نے قرآن کے اندر بند کر کے رکھ دی، وہ قرآن کو کھولیں گے تو مل جائیں گے۔ وہ پورا سال گزر گیا، وہ کہتے رہے وہ مولوی آیا تو تھا، قرآن ہم نے قرآن کا قاری سمجھ کے، قرآن کا حافظ سمجھ، قرآن کا عالم سمجھ کے دعوت پہ بلایا تھا، لیکن جاتے جاتے مولوی حادثہ کر گیا، پیسے بھی لے گئے۔ پھر انہوں نے کہا یار کہ غلط فہمی نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو۔ اگلا سال پھر رمضان سے انہوں نے پھر بلا لیا اسی کو افطاری پہ، روٹین تھی، روایت تھی، محلے کا سمجھ لو کہ عالم تھا، یہ قاری تھا، یہ خطیب تھا، بلا لی۔ جب افطاری کرا بیٹھے تو انہوں نے کہا حضرت جی ناراض نہ ہوں، پچھلے سال آپ آئے تھے تو ہمارے اتنے یہاں پیسے تھے اور وہ پیسے ہمیں نہیں ملے، تو ہمارا گھر والوں کا شک تھا، تو ہم نے کہا چلو آج آپ کو بلا بھی لیتے ہیں، دعوت بھی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا وہ پیسے تو پڑے تھے، پیسے تو یہاں میں نے دیکھے۔ اس نے کہا کہاں ہے وہ پیسے؟ اور میں آپ کو نہیں ملے؟ انہوں نے کہا نہیں ملے۔ انہوں نے کہا وہ قرآن پاک لے آئے۔ جب قرآن پاک کو لائے تو کھولا تو پیسے پڑے تھے۔ اس نے کہا یہاں پڑھو؟ انہوں نے کہا میں ہی رکھے تھے، میں سمجھنا چاہتا تھا کہ سال میں کتنے مرتبہ قرآن تم کھولتے ہو، اس کا مطلب ہے پچھلے رمضان میں رکھ گیا ہوں اور اس رمضان تک آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں۔ آپ کی حالت کیفیت ہمارے گھروں کی تو یہ تنقیص پر، توہین پر ہمارے ایمان کے وہ جذبات جو ہونے چاہیے وہ کیوں نہیں؟ یہ کافروں کی تو شروع سے عادت، قرآن کا مذاق اڑا۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے شور کرو تاکہ تم غالب ہو۔ یہ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، ہو سکتا ہے اللہ تم پہ رحمت نازل کر۔ یہ دہشت گردی، یہ بدامنی، بے سکونی ہمیشہ کفار کی طرف سے رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جبر یا دین میں اکراہ، مجبوری نہیں، زبردستی نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں، ہمارے غلام، ہمارے متحد لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، مجوسی ہیں، آپ حکم فرمائیں ہم تلوار ان کے سروں پہ رکھ کے ان کو کلمہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے جب یہ سنا تو خاموش تھے۔ قرآن پاک کی آیت آئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بتاؤ قرآن پاک اس سے پیاری آیت اور کیا ہو سکتی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، حق واضح ہے، باطل واضح ہے، وہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، جبر نہیں ہے۔ نہ بیوی پر جبر، نہ اولاد پر جبر، نہ بچوں پر جبر، نہ ہی ملازموں پر جبر۔ فرمایا جبر نہیں ہے اسلام میں، اس کا مرضی جی چاہے اسلام قبول کرے، اس کا جی نہ چاہے نہ کرے۔ دلائل دو، یہ اسلام کا مزاج۔ کافروں کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کو نہ سنو، قرآن کا شور کرو، قرآن کا استہزاء کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو سیٹیاں اور اونچی اونچی آوازیں جناب لگاؤ، قرآن پاک کو 6ویں تالے میں بند کر دو۔ ابن دغنہ کا کیا اختلاف تھا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی، صحیح البخاری میں ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے تھے حبشہ کی طرف۔ جب صحابہ گئے تھے حضرت صدیق نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر دوں۔ نبی علیہ السلام اجازت مانگی، یا رسول اللہ تنگ آ گیا ہوں، پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، آپ بھی ہجرت کر۔ صدیق ہجرت کر کے چل پڑے۔ جب مکہ سے باہر نکلے حبشہ کے راہ پہ جا رہے تھے، راستے میں کافروں کا بہت بڑا سردار ابن دغنہ وہ ملا۔ اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا تیرے شہر کے لوگوں نے مجھے رہنا میرا مشکل کر دی، میں جا رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں مکہ۔ ابن دغنہ نے کہا تھا ابو بکر تم نہ جاؤ، تم جیسا انسان اگر مکے میں نہ رہا مجھے ڈر ہے کہیں عذاب نہ آ جائے۔ کافر ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کافر نے کتنی مرتبہ کتنے مواقع پہ سچی باتیں کہہ کے صحابہ کی مدح کی ہے، تعریف کی۔ وہی الفاظ صحیح البخاری میں
جو سیدہ خدیجہ نے جب حضور غار حرا سے آئے تھے اور جبریل آئے تھے، پہلی وہی آئی تھی، جو الفاظ حضرت خدیجہ نے محمد مصطفیٰ کے حق میں کہے وہی الفاظ یا ابن دغنہ صدیق کے حق میں کہے، ایک لفظ کی بھی کمی اور بیشی نہیں۔ آپ تو غریبوں سے محبت کرنے والے، آپ تو لوگوں کو کما کے دینے والے، آپ تو غریبوں کی حمایت کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، آپ جیسا انسان یہاں سے نکل جائے یہ برداشت۔ آپ آ جائے، میں پناہ دیتا ہوں، صدیق تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں، میں پناہ دیتا ہوں، آپ میری پناہ میں مکہ میں رہے۔ صدیق وہاں سے واپس پلٹ، یہ دوبارہ ہجرت جب مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی، یہ الگ دوسری ہجرت، واپس پلٹ۔ ابن دغنہ نے حضرت صدیق کو واپس اعلان کیا، مکے والوں، صدیق کو آج کے بعد کوئی کچھ نہ کہے، میری وہ پناہ میں، میرے مہمان کے طور پر یہاں رہ رہے، میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ کافروں نے ہاتھ اٹھا لی، صدیق آپ ابن دغنہ کی پناہ میں تھے، جب قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو کافر کہتے ہے ابن دغنہ اس کو پناہ دیے تو یہ تو پھر قرآن پڑھ رہا ہے۔ دہشت گرد کافر ہوتے، متعصب کفار ہے، متشدد کفار ہے، مسلمانوں میں تشدد نہیں، شروع سے لے کر آج تک اسلام میں تشدد نہیں ہے، کفر کا اہل کفر جو ہیں تشدد ان میں، یہ کون راستہ روک؟ تبلیغ سے کیوں محمد مصطفیٰ کو روکا جا رہا ہے؟ جب بیت اللہ میں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مصطفیٰ ان پر ان کو نہیں روک رہے، صرف منع کرتے ہیں کہ عبادت نہ کرو، ان کی عبادت کرو اللہ کی، وہ کیوں روکتے ہیں رسول اللہ کو وعظ سے، نصیحت سے، تبلیغ سے؟ یعنی تشدد کفر میں ہے، راستہ روکا جائے۔ ابن دغنہ آیا صدیق کے پاس، ابو بکر یار تو نے قرآن پڑھنا شروع کر دی۔ فرمایا یہ تو ہمارا ہی غذا ہے بھائی، قرآن تو پڑھنا ہے۔ کہا میرے پاس سارے کافر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں صدیق تمہاری پناہ میں ہے، قرآن نہ پڑھے رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ساری تکلیف قرآن سے ہے، کفار قرآن نہ پڑھے۔ صدیق نے فرمایا ابن دغنہ پناہ لے یا واپس لے، قرآن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، یہ ہماری تو خوراک، یہ ہماری تو غذا ہے، قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے بندو، مومن ہے ہی وہ جو قرآن کے بغیر نہ رہے، قرآن پاک کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، میں نے تلاوت کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے اور روٹین سے کرنی ہے۔ ابن دغنہ نے کہا، ابن دغنہ کہنے لگا پھر میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں، صدیق جانے اور کفار جانے، میں نہیں برداشت کر سکتا یہ قرآن کی تلاوت۔ پناہ اس نے واپس لے لی، لیکن صدیق نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ قرآن سے ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسا پیار ہو، تب جا کے یہ جذبات، تب جا کے یہ عقیدت، محبت رنگ دکھاتی ہے، جب قرآن پاک سے محبت اور یہ پیار ہو۔ محبت نہ ہو، خالی کھوکھلے دعوے ہوں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، وہ مانتے تو ہیں، قرآن پاک کے توہین تنقیص پوری دنیا میں جاری ہے، آپ کے جذبات کیا ہے؟ جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے وہ کیا ہے۔ حکمرانوں سے لے کر عوام الناس تک، عامی تک، ہر بندے پر قرآن کے حقوق ہے، جو وہ کر سکتے ہیں اس کو کرنا اس پر واجب و فرض و ضروری ہے۔ عوام الناس سے احتجاج کر سکتے ہیں وہ احتجاج کر، حکمران بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ بائیکاٹ کر، سفارتی بائیکاٹ ہو، اخلاقی بائیکاٹ ہو، معاشی بائیکاٹ ہو، ہر کے معاملات، لین دین، آنا جانا، سفارت، سب کچھ ختم۔ ایسے ممالک سے، خاص کر اس ملک سے، سویڈن سے، جس نے توہین قرآن کو اپنا جناب مذہب کا حصہ بنا لی یا اپنی پہچان بنا لی ہے کہ قرآن پاک کی آئے روز توہین کریں اور دیکھیں مسلمان کہاں جاتے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کئی صدیاں اس کو لگ جائے، کافر یہی تلاش میں ہے کہ کب ان کی وہ ایمان کی جذبات ختم ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ صحابہ کی توہین اس لیے کرتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی، پھر قرآن پاک کی توہین۔ یہ ترتیب ہے کافروں کی کہ پہلے دیکھیں یہ کہاں تک جاتے، پھر وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتے۔
جب دیکھتے ہیں کچھ نہیں کر رہے پھر اور ٹیسٹ، کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹیسٹ لیتے 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 اس نتیجے پر وہ پہنچ جائیں کہ یہ اب کچھ بھی کرنے کے قابل لائق نہیں رہے. اس لیے آپ صدا آواز بلند کرنا آپ پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. قرآن سے محبت، عقیدت کا اظہار. کیا کہا تھا وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ صحابی نبینا تھا، حضور کی عزت اور حرمت کا مسئلہ تھا، اور بیوی تھی اس کی ام ولد لونڈی، اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے اس کے بچے تھے. اور بچوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے انتہائی خوبصورت موتیوں جیسے دو بیٹے اس عورت کے، اس شوہر سے تھے. نبینا تھے صاحب، کافرہ تھی وہ، اور لونڈی تھی، کافرہ تھی. حضور کی توہین کرنے لگ. جب توہین کرنے لگی تو نبی نے صحابی نے کیا کہا، اب بھئی تیرے پیٹ سے تو میرے بچے بھی ہیں اور موتیوں جیسے بچے ہیں، لیکن رسول اللہ کی توہین تو نہ کر. نبینا میں ضرور ہوں، آنکھیں میری نہیں ہے، لیکن حضور کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرے ایمان کا مسئلہ. عورت بعد نہ آئی، انہوں نے کسولا پکڑا، اس کے پیٹ پہ رکھا، اور تیسرا بچہ پیٹ میں تھا. نبینا ہو کے اس کے پیٹ کے اوپر کسولا رکھ کے دبایا، پیٹ چاک کیا، عورت کو قتل کیا. نہیں روکے، نہیں بات. یہی ہے نا ما ورائے عدالت قتل. صحابی رسول نے کر دی، لیکن اس کو عدالت کا تحفظ، کیونکہ رسول اللہ کی عدالت میں یہ کیس آ رہا ہے، رسول اللہ کی حرمت کا مسئلہ ہے، فیصلہ رسول اللہ نے کرنا ہے، حق رسول اللہ کا ہے. اس لیے امت کے علماء پر سے اجماع ہے کہ ما ورائے عدالت قتل نہیں. لیکن عدالت کے اندر کیس فیصلہ کرنے والے بھی وہی لوگ ہوں جو فیصلہ قرآن اور مصطفیٰ کی سنت کے مطابق پھر کرے، تاکہ اہل ایمان کو یقین ہو کہ یہاں سے فیصلہ آئے گا تو محمد مصطفیٰ کے حق میں آئے گا، رسول اللہ کے حق میں. یہ قتل ہو گیا، پورے مدینہ میں بات پھیل گئی، عورت قتل ہو گئی، نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی. حضور نے صحابہ کو بلا لی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ لونڈی جو قتل ہوئی ہے کسی کے علم میں ہو؟ سارے خاموش ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھا کہ میری جماعت کے کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے، آخری آپ نے معاملے کے طور پر، آخری بات کے طور پر رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور ان حقوق کو یاد دلاتا ہوں جو اللہ نے محمد کے حقوق آپ پہ رکھے. اگر میرے حقوق کا تم پوری طرح پاس رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم میں سے اگر کسی شخص کو اس عورت کے قاتل کا علم ہو تو وہ مجھے بتلا دے. وہ صحابی کھڑا ہو گیا، نبینا پیچھے بیٹھا تھا، کانپ رہا ہے. حضور کے صحابہ نے اس کو پکڑا، نبینا تھا، حضور کے قریب لائے، فرمایا مجھے ذرا قریب کرو. حضور کے قریب آیا، یا رسول اللہ وہ میری بیوی تھی نا. آپ فرمایا ہاں بیوی تو تیرے بیوی کے بارے میں ہی تو تلاش کر رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے. فرمایا یا رسول اللہ اس کا قاتل میں آپ. بھائی کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ اس سے بڑی محبت تھی مجھے، اس کے بیٹے بھی تھے اس کے بطن سے میرے، اور موتیوں جیسے بچے، اور تیسرا بچہ سے وہ معاملات، ساری محبت تھی، سب کچھ تھا. یا رسول اللہ وہ آپ کی توہین کرتی تھی. محبت ساری دنیا سے ہوتی ہے لیکن رسول اللہ سے زیادہ نہیں. محبت اولاد سے ہوتی، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، مال دولت سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، اپنی زندگی سے ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ سے زیادہ نہیں. رسول اللہ سے زیادہ محبت کسی شے سے ہو تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سب سے محبت ہے لیکن رسول اللہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا.
یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اور یہی پورے اسلام کا نچوڑ خلاصہ ہے کہ ساری مخلوقات سے بڑھ کے محبت محمد مصطفیٰ سے، اس کے بغیر ایمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی اولاد اور اپنے والدین سے اور پوری دنیا سے بڑھ کے محبت مجھ سے نہ کرے۔ قرآن کے بھی یہ الفاظ ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے والدین، تمہارے اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارے مال دولت، کوٹھیاں، مکان، تجارت، کاروبار، اگر تجھے اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیار ہے تو اللہ کے عامر کا عذاب کا انتظار کرو، اللہ مجھے ایسے فاسق کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ساری دنیا سے بڑھ کے پیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، صرف آپ کی محبت ذکر کرتا ہے کہ بیوی سے محبت تھی، اس کے بطن سے میرے بچے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ تو پھر نہیں نہ ہو سکتا۔ ام سعد کو حضرت سعد نے کیا کہا تھا جب سعد مسلمان ہوئے تھے؟ ماں نے احتجاجاً بھوک ہڑتال کر دی، دھوپ میں بیٹھ گئی، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں دھوپ پہ بیٹھی رہوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، اور مدینے کی گلی میں دھوپ میں مر جاؤں گی، لوگ کہیں گے سعد وہ ہے جس نے اپنی ماں کو بھوکا مار دیا ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بھوک ہڑتال پہ سعد آئے، دیکھا ماں تڑپ رہی ہے بھوک سے اور دھوپ میں، بھوک ہڑتال میں۔ فرمایا ماں کیا مسئلہ ہے، چھائے میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا کلمہ چھوڑ دے، چھائے میں چلی جاؤ۔ فرمایا کچھ کھا لے، فرمایا کلمہ چھوڑ دے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے، کھانا پینا شروع کر دوں گی۔ فرمایا سعد نے اے ماں ایک بات پہلے سن لے، تیری جیسی ہزار ماں ہو بھوکی مر جائے، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ بات ہے اسلام کی، دین کی محبت کی، باقی آگے تیری مرضی ہے، دھوپ پہ مر یا چھاں پہ آ جا، یہ تیری مرضی ہے، لیکن اگر تو کہے کہ کلمہ چھوڑ دے، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں مائیں محمد کی جوتے پہ قربان۔ کیا حیثیت ہے رسول اللہ کے مقابلے میں؟ یہ توہین کا سلسلہ قرآن کی توہین ہے تو یہ رسول اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین، یہ رسول اللہ کی توہین۔ یہ کافروں کا وتیرہ ہے، کافروں کا یہ انداز ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک کافر تشدد پر ہیں، مسلمانوں کے راہوں کو روکتے ہیں، جہاد کے راہوں کو روکتے ہیں، قرآن کے راستوں کو روکتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، جبراً اپنے مذہب کو مسلط کرتے۔ حضرت حضور نے سوچا، کچھ دیر بعد خاموش ہو گئے۔ قاتل تو مل گیا نا بیوی کا، حضور چپ ہے، خاموش ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہی کا فیصلہ کیا ہو، یہ حضور کی ذات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے نا حضور کی توہین کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس کو معاف کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ حق رسول اللہ کا معاف کریں یا نہ کریں، کسی امتی کو حق نہیں ہے کہ محمد کے گستاخ کو معاف کیا ہے، یہ ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا، یہ حق رسول اللہ کا ہے۔ اب رسول اللہ سوچ رہے ہیں کہ میری گستاخ کو اس نے قتل کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ فرماتے کچھ دیر سوچ رہے تھے، وحی کا انتظار جاری تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی کے بغیر بولتے نہیں، انتظار میں تھے، سوچ میں تھے، انتظار کر رہے تھے آسمان سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد وحی کا سلسلہ ختم ہوا، حضور نے رخ انور کو اٹھایا، فرمایا ان دمہا حاضر، اس کا خون رائے گھان گیا، اس کا خون ضائع گیا، اس خون کی کوئی قیمت نہیں جس خون میں محمد کا ادب نہ ہو۔ میرے صحابی نے جو کیا صحیح کیا، ٹھیک کیا، ان دمہا حاضر، اس خون کی کوئی قیمت۔ خون رائے گاہ ہے اس عورت کا، اس خون، وہ خون پلید ہے جس میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، رسول اللہ پر ایمان نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ادب احترام نہ ہو، سمجھو کہ اس کا خون ہی پلی۔ بلکہ
ایک بڑا باریک بات لکھی ہے بعض محدثین نے، وہ اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ایک بندے نے گستاخی تھی نا حضور کی، سورۃ قلم پڑھیں قرآن پاک 29ویں پارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ جس نے گستاخی کی ہے، یہ اس کے راز کو ہم کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہم اس کے راز کو کھولتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس کی ماں زانیہ تھی، بدکارہ تھی، یہ بدکاری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جس باپ کے گھر میں ہے یہ اس کا باپ ہی نہیں۔ اب مکے میں بات کھول گئی کہ فلاں گستاخ وہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں، اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ تو حرام زادہ ہے۔ اس آیت کے تحت محدثین و حضرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ توہین قرآن کی توہین، صحابہ کی توہین، آل رسول کی توہین، اہل بیت کی یا توہین رسول اللہ کی کرتا ہے، حقیقت میں اس کی اگر تفتیش میں جائیں جو کہ عالم الغیب رب ہے، وہ اپنے باپ کا ہو سکتا ہی نہیں۔ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حرام زادہ ہو، وہ پلید انسان ہوتا ہے، حرامی النسل ہوتا ہے، جس سے یہ کام سرزد ہوتا ہے۔ بلکہ ایک سچا واقعہ، حقیقی واقعہ علماء نے جو پیش آیا کہ غار حرا پہ جائیں، اللہ پاک سب کو مکہ مدینہ لے جائے، جائیں نا غار حرا پر، جو غار حرا آس پاس جو سارجوں کا پہاڑ ہے، تو وہاں بہت سارے بندر، آپ غار حرا پہ چڑھیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جہاں رسول اللہ جاتے تھے، ستو وغیرہ لے کے عبادت کرتے تھے، آج وہاں جائیں تو بہت سارے بندر جو ہیں وہ جنگل میں رہتے ہیں، اور بندر آ جاتے ہیں، جو لوگ چڑھتے ہیں وہاں پر، تو بندر وغیرہ آ جاتے ہیں، لوگ ان کو کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، لوگوں سے چھین لیتے ہیں، جھپٹی کر لیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے پیش ہیں۔ فرمایا علماء کے ایک وفد جہاں وہاں پہنچا تو ایک دو عالم کے پاس وہ بیگ تھا، تو وہ بندر آ گئے، انہوں نے وہ اپنے خیال میں تھے، غار حرا میں دیکھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، یہاں دور بیٹھے ہوں گے، یہاں دور آئے ہوں گے، اپنے خیالات میں تھے۔ بندروں نے آ کے اس کو بیگ کو اٹھا لیا، وہ بندر مل کے، وہ دو چار مل گیا، انہوں نے بیگ اٹھایا، وہ دور چلے گیا۔ اب یہ بندروں کی طرف جائے نا کہ وہ تو نیچے لے گئے، بیگ ہی لے گئے۔ تو بندروں نے بیگ کو کھولا، بیگ کو کھول کے انہوں نے اس میں ان کے پاسپورٹ تھے، ان کے کاغذات تھے، ان کی چیزیں تھیں، وہ ساری بکھیر دی بندروں نے، اندر سے نکال دی، کپڑے نکال دی، سب کچھ نکال دی۔ کوئی ادھر پھینک رہا ہے بندر، کوئی دوسرا ادھر پھینک رہا ہے، وہ کھانے کی اس میں سے چیز تلاش کر رہے ہیں، کھانے کی چیز اس کو مل ہی نہیں۔ تو ایک چھوٹا سا قرآن اس بیگ میں تھا، جس وجہ سے آپ کو واقعہ سنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ ان بندروں میں سے جب اس نے قرآن کو اٹھایا نا، ایک بندر نے قرآن کو اٹھا کے اس نے اونچی جگہ پر، پہاڑی کی اس جگہ پر ایسے رکھا، ادب سے، احترام سے، اکرام سے، کہ اس کو ہوا اور کہیں بارش بھی نہ پڑے، قرآن کو ایسے محفوظ رکھ۔ بندر ہو گئے، کہتے ہیں ہم حیران کہ ہم نے بڑی مشکل سے وہاں پھر اترے، کچھ کاغذات ہمیں ملے، کچھ نہ ملے، کچھ پاسپورٹ ملے، کچھ نہ ملے، 2-3-4 صدیوں کو اس میں سامان تھا، لیکن قرآن نے ایسی محفوظ جگہ پہ رکھا۔ ہم حیران ہو رہے تھے کہ بندر اور قرآن کا احترام، یہ بندر ہے جانور، قرآن کا احترام کر۔ یہ تو اس دور کا چند مہینوں کا یا چند یعنی سالوں کا واقعہ ہے نا۔ بخاری میں تو آتا ہے، بندروں کی غیرت کا تذکرہ بھی بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے بندریا کو بدکاری کرتے دیکھا تو بندروں نے مل کے اس کو پتھر مار کے رجم کیا۔ یعنی غیرت بھی ان میں موجود ہے اور قرآن سے محبت، عقیدت بھی موجود۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ پچھلے دنوں میں وہ کلپ وائرل نہیں ہوا تھا کہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے اور بلی اس کے کندھے پہ آ کے قرآن سن رہے۔ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے بارے میں معروف واقعہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے تھے، تقریر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو پرندہ چڑیا اڑ کے ان کے سر کے اوپر بیٹھ گئی، جب تک قرآن پڑھتے رہے وہ اڑی نہیں۔ ایسے کئی واقعات، قرآن پاک میں جنات کا واقعہ نہیں ہے،
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. سورۃ الجن. اللہ فرماتا ہے میری طرف، حضور فرماتا ہے میری طرف وحی کی گئی ہے. آج رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور جنوں نے آ کے میرے قرآن کو سنا. جنات قرآن آ کو سن رہے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. سورۃ الجن قرآن میں پڑھ. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ مسجد جن ہی معروف ہے جہاں محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے تھے. جنوں کی پوری جماعت قرآن سنتی گئی اور شرک چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کے تابع ہوتی. قرآن پاک سے یہ محبت، یہ عقیدت. نبی علیہ قرآن پاک کی عزت اور احترام اور وقار ہم پر لازم و ضروری. رسول کی نہیں محبت تھی قرآن سے. حضور دوسروں سے کہتے ہیں قرآن سناؤ، قرآن سناؤ. پچھلے دنوں کو یہیں جلسہ تھا، یعنی پچھلے ماہ میں جون میں ہی جلسہ تھا ایک جگہ میں. تو اعلان ہوا کہ جلسہ ٹائم مختصر ہے، تھوڑا ہے، تو قاری صاحب آتے ہیں اور مختصر تلاوت کرتے. پھر ساتھ ہی قاری صاحب کو جب وہ بیٹھنے شروع ہو گئے پھر کان میں بندہ آیا مختصر تلاوت کرے. مختصر کرنا، وقت تھوڑا ہے. تو جب میں نے تقریر شروع کی اس تلاوت کے بعد میں نے پوچھا آپ نے سب نے کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے آپ نے؟ غالباً یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، کشمیر کے، آزاد کشمیر کے اندر، مظفر آباد. میں نے کہا کہاں جانا ہے آپ، کہاں جانا ہے آپ نے؟ کہیں نہیں جانا. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہمیں جلدی ہے، قرآن تھوڑا پڑھے، مختصر کرے. کبھی مومن بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کو مختصر کرے. یہ الگ بات ہے کہ قاری دیکھے مجمع کا ماحول ہے، وقت کا تقاضا، برکت کے لیے چاہتا یاد تلاوت کر دے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کو کیا گھبراہٹ ہے کہ قرآن کو مختصر کر، کیوں مختصر کرے تلاوت کو؟ ساری زندگی قرآن پڑھا جاتا رہے اور ہم سنتے رہے. عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت آپ کو سنا رہا، یعنی قرآن پڑھ رہا ہوگا تو رکا آ جائے گا مختصر کرے. نعت شریف پڑھی جا رہی ہوگی، بس جی چند کلمات پڑھیں، نعت پڑھیں، لیکن 2-3 شعر پڑھیں، بس کیوں بھائی؟ اس کے تلاوت کے بعد جب نعت خوان شروع ہوا وہ بندہ ہی پیچھے کھڑا ہو گیا، پیچھے اس کا کندھا پکڑے، بس کر. میں پیچھے بیٹھا تھا، میں نے کہا چھوڑ دیں اس کو، نعت شریف پڑھنے دیں. وہی وقت گزر جائے جو محمد مصطفیٰ کی نعت سنتے گزر جائے، وہی سعادت ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا ہم تقریر مختصر کر دیں گے، وعظ آگے مختصر کر دیں گے، نعت حضور کی پڑھ رہا ہے پڑھنے دیں. وہی لمحات با سعادت ہیں جو حضور کی نعت سنتے گزر جائے. وہ کتنے مبارک لمحات ہیں کہ قرآن پڑھتے ہماری زندگی کے لمحات گزر جائیں، قرآن پڑھنے. ابن عباس کیا فرماتے ہیں، میں حضور کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا، حضور کے ساتھ آگے کھڑا. نبی علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت شروع کی، نماز تہجد میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی. میرے خیال میں تھا کہ سورۃ البقرہ پوری پڑھیں گے، 2.5 پارے. سورۃ البقرہ ختم ہوئی تو رسول اللہ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی. جب آل عمران کے آخر پہ پہنچے میرے خیال میں تھا کہ اب رکوع میں جائیں گے، لیکن حضور نے سورۃ النساء شروع فرما دی. 5 پارے حضور نے ایک رکعت میں پڑھے. یہ ہے قرآن سے شوق، قرآن سے محبت. حضور صحابی فرماتے ہیں حضور جب اس آیت پہ پہنچے نا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا قیامت والے دن، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم آپ کہے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، اللہ بنا لینا، اللہ کا حصہ بنا لینا. یا اللہ میں نہیں کہہ آیا تھا، میں تو جب ان میں تھا تو میں نے توحید کا آواز کیا، جب تو نے مجھے زمانوں پہ اٹھا لیا مجھے نہیں پتا بعد میں یہ کیا کرتے رہے دنیا میں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو جانتا ہے جو کچھ میرے اندر ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے. اللہ اگر تیرے فرمایا پھر ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرواتے ہو عیسیٰ ابن مریم؟ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کر دے تو تیرا معاملہ ہے. اللہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. حضور جب اس آیت پہ پہنچے تو رو پڑے، فرمایا عیسیٰ اے میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم یہ کہہ رہے ہو ان تعذبہم فانہم عبادک، تیرے بندے ہیں، عذاب کر دے تیری مرضی، چھوڑ دے تو تیری مرضی.
جب اس آیت پہ پہنچنا تو حضور ساری رات فجر کے وقت تک حضور یہی پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر ماں عذاب دے تو تیرے بندے۔ عیسیٰ ابن مریم کا یہ قول قرآن میں نقل ہے، اگر تو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کرے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا، میں نہیں یہ کہوں گا کہ عذاب دے تیرے بندے ہیں، میں کہوں گا تیرے بندے ہیں معاف فرما دے۔ میں نہیں کہوں گا کہ تیرے بندے عذاب دے یا چھوڑ دے، نہیں نہیں، میں تو کہوں گا اے اللہ ان کو معاف کر، ان کو معاف کر، ان کو معاف کر۔ تمہارا حق نہیں بنتا محمد پر درود و سلام بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور فرماتے ہیں میں تو یہ نہیں کہوں گا، میں تو نہیں کہوں گا، میں تو یہی کہوں گا اللہ معاف کر دے، میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ تو دوستو، قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک سے عقیدت، قرآن پاک سے پیار، قرآن پاک کا دفاع، قرآن پاک سے محبت، یہ ہم پر فرض ہے اور اسلام کا قرض ہے اور حضور کی امانت ہے۔ ہم نے اس کو سنبھالنا ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ طلباء، یہ علماء، یہ اساتذہ، جو کچھ صدقہ و خیرات جو کچھ ہے اسی قرآن کے لیے۔ ایک تو ہے یہ ہے اس قرآن سے محبت کہ ہم نے اس کو پڑھانا ہے، پھیلانا ہے، پڑھاتے رہنا ہے، ان کو چلاتے رہنا ہے۔ یہ ہمارا ایک قرآن سے محبت، عقیدت کا اظہار ہے۔ اور دوسرا کہ ہم نے قرآن پاک کا جو توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کے خلاف اپنی آواز کو، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق اس آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ اس کا دفاع اور اس کے دشمن جناب ان کو تنبیہ ہو کہ مسلمان زندہ ہے، قرآن والے زندہ ہے، قرآن پڑھنے والے زندہ ہے، قرآن پڑھانے والے زندہ ہے، قرآن سے محبت کرنے والے زندہ ہے۔ قرآن سے ہم نے محبت، عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ حضور کا خط گیا تھا نا کسریٰ کے پاس، حضور کا خط، اس نے جب حضور کا خط دیکھا نا، اس میں قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، اس نے خط کو پکڑا اور پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حضور کو خبر پہنچی فلاں نے تمہارا خط جو ہے پھاڑ دیا ہے، فرمایا اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ دے گا۔ پھر وقت آیا، چند دن ہی نہیں گزرے تھے، اللہ نے حکومت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ آپ اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ان ملکوں کو جو قرآن کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اللہ ان کو پارا پر کر دے، ان کے عزائم کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما دے۔ قرآن کو دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے، آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ ہم اس کے دفاع کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس شاہ اللہ کی نشانی، اس نبی پاک کے عظیم معجزہ کے لیے ہم انشاءاللہ آج تک اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی، ہماری اولادیں بھی، ہمارے دوست احباب رشتہ دار جماعت، سب کچھ مال دولت پیسہ وقت اس قرآن کے لیے ہے اور انشاءاللہ قرآن کے لیے ہی رہیں گے، قرآن کے لیے جئیں گے، قرآن کے لیے مریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات، قرآن پاک کی توہین و تنقید جو سویڈن میں ہوئی، اس کے خلاف آواز احتجاج بلند پوری دنیا میں اہل اسلام کر رہے ہیں اور احتجاجی جلوسوں کا، ریلیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ تو نماز جمعہ کے بعد شربت چوک میں، صدیق اکبر چوک معروف ہے، وہاں انشاءاللہ احتجاج کی جو ہے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی سرگودا کے زیر انتظام بھی ہوگا۔ سارے احباب نماز جمعہ کے بعد وہاں اس احتجاج میں شرکت کریں، قرآن سے محبت، عقیدت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ